फरमाया है। पर एक बात याद रखे, अगर रमजान आपकी जिंदगी में इनकलाब ना पैदा कर सका तो फिर आपकी जिंदगी में कभी इनकलाब नहीं आएगा। को समेट लूं, ये रमजान सैयदुस सादात को बदलने, अबू तुराब हसनैन के बाबा, सैयदाए कायनात के सर के ताज, हम सब सैयदों के बाबा, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, हजरत अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। एक बार इरादा हुआ कि चलो ना सैर करें, तो सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये तमन्ना थी, सैर करते हुए जियारत कुबूर करें। क्या करें? जियारत कुबूर। तो पता चला कि जियारत कुबूर ये शिर्क और बिदअत नहीं है, ये बाबे मदीनतुल इल्म का भी इल्म की भी सुन्नत है, और सरकारे मदीना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। क्योंकि खुद हमारे आका भी शबे बरात में खुद हुजूर अलैहि सलाम जो है जन्नतुल बकी शरीफ की तरफ तशरीफ ले जाते और बकी के तमाम अहले कुबूर के लिए हुजूर मग़फ़िरत की दुआएं किया करते थे। तो ये जो ज़ियारत कुबूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। शिर्क कहने वाले शिर्क कहते रहे, बिदात कहने वाले बिदात कहते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी फज़ल ताला हम ज़ियारत कुबूर करते रहेंगे, हम भी करेंगे, हमारी नस्लें भी करेंगी और सुबह क़यामत तक करेगी। अगर आपको पूछे क्यों करते हो, हम कहते हैं हम अपने आका की अदा को अदा करने के लिए कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नत को अदा करने के लिए। मौलाए कायनात सैर के लिए निकले और ज़ियारत कुबूर के लिए निकले। अब हजरत अली एक कब्र के करीब पहुंचे, आपके दिल में यह इरादा हुआ कि जो कब्र वाला है उसकी हालत को, उसकी कैफियत को मुलाहिजा करें। मेरे भाइयों, आज हमें कब्रिस्तान से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि अल्लाह ने मुर्दों के अहवाल को बंदों की नजरों से पोशीदा रखे हैं। और करीम कितना है, जब तक बंदा जमीन पर चलता रहता है तब भी उसके ऐबों पर पर्दा, और जब कब्र में चला जाए तो अल्लाह ने कब्र में भी पर्दा रखा हुआ है। इतना करीम हमारा रब है, लेकिन अफसोस की बात, हमने इसी करीम रब के दर को छोड़ दिया और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो लोग जो तुम्हारे ऐबों का तमाशा करते हैं, वो लोग जो तुम्हारे ऐबों को बोल बोल कर बयान कर करके हंसी मजाक करते हैं और तुम्हें हर जगह, हर घर में, हर मैदान में, हर महफिल में रुस्वा करते हैं, तुम उनके गीत गा रहे हो, उनकी तारीफें कर रहे हो। ए दीवानो, रमजान आ रहा है, जो खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले रखा है, कब्र में भी पर्दा रखेगा, कयामत के दिन भी पर्दा रखेगा। उससे दूरी इख्तियार ना करो, आओ मस्जिदों की तरफ और अपने रब की कुर्बत को हासिल करने के लिए हाजिर हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, तो कब्र के अहवाल अगर हमें पता चल जाए तो आज हर इंसान कब्रिस्तान से डरेगा और कब्र के अज़ाबात से डर कर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगा। लेकिन इम्तिहान है, हमारी निगाहों पर पर्दा रखकर हमें आजमाया जा रहा है कि ये बिन देखे मानता है या नहीं मानता। आपको बयान तो किया जाता है भाई अज़ाबात कब्र बहुत खतरनाक है, अगर कब्र का एक कीड़ा एक बार काट ले तो उसका असर 40 साल तक रहता है। तो जरा तसव्वुर करें, एक बार काटने की यह कैफियत है, तो जब बार बार काटेगा तो वो कैफियत क्या होगी? आग के अंगारे, जहन्नम का बिछौना, जहन्नम की जंजीरें, ये अज़ाबात कब्र है। सरकार नबी कौनैन अलैहिस्सलाम अज़ाबात कब्र के हवाले से हमेशा ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अज़ाबात कब्र से पनाह चाहता हूं। मेरे अजीज साथियों, तो हजरत अली की दिल में यह ख्वाहिश हुई कि मैं ये जो कब्र वाला है
اس کے احوال کو ملاحظہ کروں. آپ نے اللہ کے حضور دعا کی, میرے مالک اس قبر والے کی کیفیت کو مجھے دکھا دے. جیسے ہی حضرت علی نے دعا کی تو حضرت علی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. کیا دیکھا کہ سارے پردے ہٹ گئے اور حضرت علی نے اس قبر والی کی کیفیت کو ملاحظہ کیا. کیفیت کیا تھی؟ قبر میں عذابات میں مبتلا ہے, پاؤں میں جہنم کی زنجیریں ہیں, نیچے جہنمی بچھونا ہے, چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ بندہ رو رو کر مولا کائنات کو دیکھ کر کہتا, او علی, او علی, مجھ پر کرم کریں, میرے لیے دعا کریں. اور حضرت علی کو پکار کر کہتا, یا علی کیوں انا غریق فی النار وحریق فی النار, اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں, حضور کرم کرے, میرے لیے دعا کرے, میرے لیے دعا کرے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے تربیت یافتہ تھے, اور حضور کا جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. جب اس کی یہ کیفیت کو دیکھا اور اس نے کہا کہ حضور میرے لیے عرض کر دے, دعا کر دے, تو سرکار مولا علی نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا کہ میرے مالک اس سے عذابات قبر کو دور فرما دے. غیب سے ندا آئی, اے علی اس کے لیے دعا مت کرو. کیا کہا گیا؟ اب اس بات کو یہاں کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سن کر دل کی تختی پر اسے نقش کرنے کی کوشش کیجئے گا. اے علی, اے علی, علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ سارے ولیوں کے امام ہیں, داماد مصطفیٰ ہے, داماد مصطفیٰ, حسنین کے بابا, سیدہ پاک کے شوہر, جس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس علی کو کہا جا رہا ہے, علی اس کے لیے دعا مت کرو, اس کے لیے دعا مت کرو, اس کے لیے دعا مت کرو. حضرت علی نے عرض کی, مالک اس کے لیے کیوں نہ دعا کروں؟ غیر سے ندا آئی, کیونکہ یہ رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا, اسی وجہ سے ان عذابات کے اندر وہ مبتلا ہیں. رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا, پورا دن تو روزہ رکھتا, لیکن جب رات کا اندھیرا آتا تو ان راتوں کے اندر وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا, شراب پیتا, زنا کرتا, تاش کے پتے اٹھاتا اور ہر قسم کی بے حیائی کے اندر لگ جاتا. علی اس کے لیے دعا مت کرو, علی اس کے لیے دعا مت کرو, کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کا احترام نہیں کرتا. میرے بھائیوں, جب حضرت علی کو یہ ندا ہوئی, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرے لیے دعا کرنے کے حوالے سے مجھے منع کیا جا رہا ہے. پھر اس نے رو رو کر عرض کی, اے علی, اے علی, مجھ پر رحم کرے, مجھ پر رحم کرے, میرے لیے دعا کرے. سرکار مولا کائنات سجدے میں گر گئے اور کہا, میرے مالک ضرور یہ خطا کار ہے, رمضان کی بے حرمتی کرنے والا ہے, رمضان کی ناقدری کرنے والا ہے, لیکن میرے مالک جانتا ہوں کہ تو اسے عذاب دے رہا ہے, لیکن اس نے بار بار تیرے علی کو پکار کر کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرے, میرے لیے دعا کرے. میرے مالک مجھے رسوا نہ کر, اس کے حوالے سے میری دعا کو قبول فرما لے, میری دعا کو قبول فرما لے. غیب سے ندا آئی, اے علی تمہاری خاطر میں اس سے عذابات قبر کو دور کر دیتا ہوں. حضرت علی کی بات سنی گئی اور عذابات قبر کو دور کیا گیا. بس یہی ایک روایت. لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ تو علی ہے کہ جس کی دعاؤں سے یہ کرم ہوا کہ عذابات قبر دور ہو گئے. لیکن عذاب آیا کیوں؟ رمضان کے روزے تو رکھتا تھا, لیکن جیسے ہی رات آتی گناہوں کے دلدل میں, گناہوں کے بازار میں وہ چلا جاتا اور اپنی زندگی کو رمضان کی راتوں میں گناہوں کے اندر صرف کرتا. اسی وجہ سے اس کی قبر کی یہ کیفیت ہے.
اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج ہماری قوم کا اکثر جوان رمضان کا انتظار صرف اس لیے کرتا ہے کہ رات کو بعد نماز تراویح اپنے علاقے کے اندر کرکٹ میچ کھیلوں گا، چوراہے پر بیٹھ کر گیمز کھیلوں گا۔ اور آج کل بھاؤنگر کے اندر ایک ٹرینڈنگ چل رہا ہے، کرکٹ باکس۔ اور مفتی صاحب، قاری صاحب، میں آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ خود کرکٹ باکس کا جو کاروبار کرتے ہیں ان سے یہ پتا چلا کہ ایک دن کے اندر کئی لوگوں کی بکنگ ہوتے ہیں، اور بکنگ کرانے کے لیے لوگ 3 مہینے پہلے کال کر رہے ہیں۔ یہ ہماری رمضان کی تیاری، کیا یہ ہماری تیاری؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمیں تو اپنا احتساب کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں جو رمضان عطا فرمایا ہے یہ اپنی بخشش کے لیے عطا فرمایا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اگر رمضان آپ کی زندگی میں انقلاب نہ پیدا کر سکا تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ خدا را اپنی روش کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو۔ اللہ نے رمضان کی راتیں ہمیں جو ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں عطا کی ہیں، مسجدوں کو قیام کے ساتھ آباد کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور کتنی قیمتی اور انمول راتیں آپ کو پتا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، پہلی رات سے لے کر رمضان کی آخری رات تک ہر رات میں اللہ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے نجات عطا کر دی جائے؟ ہمارا رب تو ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے رمضان کی راتوں میں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، لیکن حضرت انسان کہاں ڈوبا ہوا ہے، کن کاموں میں گرفتار ہے؟ اللہ کی رحمتیں پکار کر کہہ رہی آجا میری طرف، میں تیرا منتظر ہوں، کر لے بخشش کا سوال، کر لے مغفرت کا سوال۔ لیکن جناب لوڈو میں ہے، جناب پب جی میں ہے، جناب فری فائر میں ہے، جناب گالیاں بکنے میں ہے، جناب چوراہوں پر بیٹھ کر ہمارے گھر کی عورتوں کو تکنے میں ہے۔ اور کفے افسوس رمضان کی راتوں میں کھلم کھلا ہماری قوم کے جوان سٹہ بازی کھیل رہے ہیں۔ یہودی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں سے نور قرآن نکال دیا جائے، ان کے دلوں سے نور ایمان نکال دیا جائے، ان کے دلوں سے نور رمضان نکال دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو ان گندے کاموں کو انہی مہینوں میں لا کر رکھتے ہیں جن مہینوں کے اندر مسلمان اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تاکہ اس طرف آئی نہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، خود بھی سنیں، عمل کریں، اور اگر کوئی ان کاموں کے اندر گرفتار ہے اس تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ لاکھ کرکٹ کے ٹورنامنٹ آ جائیں، لاکھ نئے سے نئی گیمیں آ جائیں، لیکن انشاءاللہ مولا تعالی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو رمضان کی راتوں کی قدر کیجئے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیں، سونے میں بھی برکت ہے۔